العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صلوات. یہ مجلس ایک مومنہ ایک عزادار کے درجات کی بلندی کے لیے برپا ہے اور منسوب ہے بیاد شہادت حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا. سرنامے میں سورہ بقرہ سے ابتدائی مقام سے 2 آیات آپ کی حضوری میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ہدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے ہے. یعنی جہاں متقی ہے اسی کے لیے ہدایت کو مختص کیا گیا. تو اول امر تو یہی ہے کہ یہ تلاش کیا جائے کہ متقی کون ہے. متقی کون ہے؟ دائرہ دین میں پابند شرع جتنے احکام ہیں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس، یہ سب راہ تقویٰ ہیں. یہ سب راہ تقویٰ ہیں. تقوی کی تعریف ایک مکالمے میں یوں محفوظ کر لیجیے
کہ وہ راستہ جو حفاظت نفس کے لیے معین کیا گیا اسے تقویٰ کہتے ہیں. وہ راستہ جو حفاظت نفس کے لیے معین کیا گیا اسے تقویٰ کہتے ہیں. اور اس راستے پہ جو قدم رکھے اور حفاظت نفس کے اوپر عامل ہو جائے، حفاظت نفس کے اوپر معمور ہو جائے، تو اصطلاح قرآن میں اسے متقی کہا جاتا ہے. اصطلاح قرآن میں اسے متقی کہا جاتا ہے. نماز راہ تقویٰ ہے، لیکن ہر نماز پڑھنے والا متقی نہیں. اگر اس فریضے کو ادا کر کر حفاظت نفس پر معمور نہ ہوا تو اصطلاح قرآن میں اسے فاسق و فاجر کہتے ہیں. اور جو حفاظت نفس پر معمور ہو جائے اسے متقی کہتے ہیں. دفتر آل محمد بار بار اسی لیے کھلتا ہے تاکہ ادق مسائل، ادق مضامین سہل اور آسان ہو جائے. اور اسی دفتر کے ورق کو جب الٹتے ہیں تو اسی کو اصطلاح میں مجلس کہا جاتا ہے. اسی کو اصطلاح میں مجلس کہا جاتا ہے. دیکھیے، دو مکالمے میں نے آپ سے کیے. ہر وہ راستہ جو حفاظت نفس کے لیے معین ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں، اور جو اس راستے پہ قدم رکھے اور حفاظت نفس پر عامل ہو جائے اسے متقی کہتے ہیں. میں نے آگے بڑھ کے کہا اگر حفاظت نفس پر عامل نہ ہو سکا تو فاسق و فاجر ہے. اب اس منظر کو جب شفاف پانا ہو تو کربلا کا ورق آہستہ سے الٹ لیجیے. کربلا کھلا مشاہدہ ہے. کربلا کھلا مشاہدہ ہے. دین جبر کا راستہ نہیں، اختیار کا راستہ. اگر نفس کی کیفیت مشاہدہ سلب ہو جائے تو انسان جبر کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے، اور اگر نفس کی کیفیت مشاہدہ کو جلا ملے تو انسان اختیار کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا. اسلام میں بنیادی دو اسکول آف تھاٹ ہیں. کوئی تفصیل نہیں ہے، میں مکالمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تفصیل آنے والے دنوں میں گزرے گی. اسلام میں دو اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ نفس کی کیفیت مشاہدہ کو سلب کرتا ہے، اور ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے کہ جو نفس کی کیفیت مشاہدہ کو جلا دیتا ہے. جہاں نفس کی کیفیت مشاہدہ سلب ہو اسے اصطلاح میں ملوکیت کہتے ہیں، اور جہاں نفس کی کیفیت مشاہدہ کو جلا ملے اسے اصطلاح میں امامت کہتے ہیں. اسے اصطلاح میں امامت کہتے ہیں. یوں میں نے کہا کربلا کھلا مشاہدہ. دو لشکر مقابل پہ کھڑے ہیں، ایک طرف کیفیت مشاہدہ سلب ہو گئی اور ایک طرف کیفیت مشاہدہ کو جلا مل گئی. جہاں کیفیت مشاہدہ سلب ہو جائے وہاں جبر ہے، اور جہاں کیفیت مشاہدہ کو جلا مل جائے وہاں اختیار ہے. نماز راہ تقویٰ ہے. دونوں لشکروں میں یہ فریضہ ادا ہوا، لیکن ایک طرف اس فریضے کو ادا کر کر جب سر اٹھایا تو فاسق و فاجر تھا،
اور ایک طرف اسی فریضے کو ادا کر کے سر اٹھایا تو متقی تھا، متقی تھا۔ راستے دو ہیں زندگی کے، راستے دو ہیں زندگی کے جو سورہ والشمس میں آپ تلاوت کرتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس نفس کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسے کیفیت توازن، کیفیت اعتدال، کیفیت اکملیت عطا کی۔ سواہا فَأَلْهَمَهَا، ہم نے اس پر الہام کر دیا، ہم نے اس پر الہام کر دیا۔ اختیار انسان کے ہاتھوں میں ہے، چاہے تو وہ فاسق و فاجر بن جائے اور چاہے تو متقی بن جائے، چاہے تو وہ فاسق و فاجر بن جائے اور چاہے تو وہ متقی بن جائے۔ یہی سبب ہے کہ اسی اختیار کو دے کر اس نے روز جزا و سزا کو معین کیا۔ اگر مجبور رکھتا تو ڈے آف جسٹس کی ضرورت نہیں تھی، اختیار دیا اور اختیار دے کے روز جزا و سزا کو معین کر دیا کہ کل جب پلٹ کر آئے تو یہ نہ کہہ سکے کہ مجبور تھا، کل جب پلٹ کر آئے تو یہ نہ کہہ سکے کہ مجبور تھا، نہیں، اختیار دیا۔ اختیار تو تمہارے پاس ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کرو اور چاہو تو اسے تہوبالا کرو۔ اگر اس کو تہوبالا کرو گے تو فاسق و فاجر بن جاؤ گے اور اگر اس کی حفاظت کر لو گے تو متقی بن جاؤ گے۔ جس نے حفاظت کی جو متقی ہو گیا، اس کے لیے قرآن نے کہا ہدایت اس کے لیے ہے، ہدایت اس کے لیے، ہدی للمتقین، ہدایت متقی کے لیے۔ اور جب ہدایت کو مختص کر دیا متقی کے لیے تو متقی تنہا نہیں، متقی تنہا نہیں، خالق کی مائیت قیومیہ اس سے ملک ہے، خالق کی مائیت قیومیہ اس سے ملک ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ متقی ہے یا فاسق و فاجر؟ کیسے پتا چلے کہ متقی ہے یا فاسق و فاجر؟ ادھر متقی ہوا، ادھر خالق کی مائیت قیومیہ اس سے ملک ہو گئی۔ جب خالق کی مائیت قیومیہ اس سے ملک ہو گئی، یعنی قرآن نے آگے بڑھ کے کہا ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والے کے ساتھ ہے۔ جب مالک اس کے ساتھ ہو گیا تو اب یہ نا امید نہیں، محروم نہیں، مایوس نہیں، اس کا تار امید بندھا ہوا ہے۔ اور جب اس کا تار امید بندھا ہوا ہے تو اب یہ ہر آن، ہر لحظہ، ہر نفس شکر کرتا چلا جاتا ہے، شکر کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر شکوہ کرے تو دائرۂ متقی سے باہر ہے، اور اگر شکر کرے تو دائرۂ متقی کے اندر قیام ہے، دائرۂ متقی میں قیام ہے۔ نماز تو دونوں طرف تھی، لیکن ایک طرف شکوہ اور ایک طرف شکر۔ شکوہ اگر فریضہ ادا کرے، شکوہ اگر فریضہ ادا کرے تو وہ پڑھتا تو ہے لیکن منزل قیام میں نہیں آتا، لیکن اگر شکر فریضے کو ادا کرے تو وہ منزل قیام میں آتا ہے۔ تو اب یہ لطف مختصر وقت میں محفوظ رہنا چاہیے کہ نماز کا پڑھنا اور ہے اور نماز کا قائم کرنا اور ہے، نماز کا پڑھنا اور ہے اور نماز کا قائم کرنا اور ہے۔ زارت کے کلمات آپ کو یاد ہونے چاہیے۔
زیارت کے کلمات آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جہاں آپ بار بار زیارت کے کلمات کو زبان پہ جاری کرتے ہوئے کہتے ہیں اقمت الصلاۃ، آپ میں شہادت دیتا ہوں اشہد انک اقمت الصلاۃ، میں شہادت دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے نماز کو قائم کیا۔ فضیلت وہاں ہے، فضیلت وہاں ہے جہاں شکر ہے، فضیلت وہاں ہے جہاں شکر ہے، جہاں حیات کیفیت شکر سے ہٹے اور کیفیت شکوہ میں گرفتار ہو جائے، وہ فضیلت سے محروم ہو جاتی، وہ فضیلت سے محروم ہو جاتی۔ میرے عزیز، آل محمد کی پوری حیات کا خلاصہ از اول تا آخر یہی ہے کہ انہوں نے ہر آن، ہر لحظہ، ہر نفس شکر کیا، اور جہاں شکر ہے وہاں حیات سمٹتی نہیں، اسے طول ملتا ہے، اور جہاں شکوہ ہے وہاں حیات سمٹ جاتی ہے، وہاں حیات سمٹ جاتی ہے۔ آل محمد کا تذکرہ اس لیے ہے کہ وہ آج بھی منزل حیات پر ہے، لیکن ان کا غیر منزل حیات پر نہیں، وہ شکوے کے ساتھ مر گیا، یہ شکر کے ساتھ باقی رہ گیا، وہ شکوے کے ساتھ مر گیا، یہ شکر کے ساتھ باقی رہ گیا۔ مالک اس کے ساتھ ہے کہ جو اس کی حفاظت کے ہنر سے واقف ہو جائے، جو اس کی حفاظت کے ہنر سے واقف ہو جائے۔ موقع و محل نہیں ہے کسی تفصیل میں لے جائیں، لیکن امام اول کے جتنے فضائل ہیں وہ زمانہ لے کے اڑنا چاہے تو اڑ جائے، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں امام المتقین ہے، کوئی نہیں، کہیں نہیں کہے گا کہ فلاں امام المتقین ہے، اس لیے جس نے خود اپنے نفس کی حفاظت کی ہو وہ دوسرے کی رہبری پر مامور ہوگا، لیکن جو اپنی حفاظت نہ کر سکا وہ کسی اور کی رہبری پہ کیا مامور ہوگا؟ رہبری کا حق اسے ہی حاصل ہے کہ جو پہلے خود اپنی حفاظت کے اوپر مامور ہو، اور جو اپنی حفاظت پہ مامور نہ ہوا وہ کسی کی رہبری پہ مامور نہیں ہو سکتا۔ تو یہی سبب ہے کہ آواز بار بار اسی کو دی جاتی ہے، آواز بار بار اسی کو دی جاتی ہے کہ جب پلٹ کر دیکھیں تو وہ محروم نہ رکھے، جب پلٹ کے دیکھیں تو وہ محروم نہ رکھے، وہ حیات کو قوت عطا کرتا چلا جائے، وہ حیات کو قوت عطا کرتا چلا جائے۔ تو عزیزان گرامی، جب حیات اپنے نفس کو، آئینے کو مجلہ بنانا چاہے، شفاف بنانا چاہے، تو ایسے آئینہ نفس کی جستجو اور تلاش کرے کہ جس کے روبرو آ کر حیات قیام کرے تو اس کے گیسوئے پریشان سنورتے چلے جائیں۔ اس آئینہ نفس کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، اس آئینہ نفس کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اور پھر جس نے اس کے گیسوئے پریشان سنوار لیے، جو اس کی حفاظت پر عامل ہو گیا، مامور ہو گیا، اب یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے اس سے محبت ہے، اب یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے اس سے محبت ہے، وہ دعوے دار ہوتا ہے مجھے اس سے محبت ہے، وہ دعوے دار ہوتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ تو قرآن آگے بڑھ کر اعلان کرتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اللہ تقوی اختیار کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اب جس سے وہ محبت کرے،
اب جس سے وہ محبت کرے تو یہ امر پیش نگاہ رہے کہ وہ ناقص سے محبت نہیں کرتا، کامل سے محبت کرتا ہے. ناقص سے محبت نہیں کرتا، کامل سے محبت کرتا ہے. تو پھر آگے بڑھ کے قرآن کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم اس کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. ہم اس کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اب نگاہ دنیا میں مکرم کون، معزز کون، لائق ستائش کون، لیکن نگاہ خالق میں تلاش کریں کہ مکرم کون، مہذب کون، قابل ستائش کون. تو یہ آیت تو آپ کو ازبر ہونا چاہیے کہ قرآن نے آگے بڑھ کر کہا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میرے نزدیک مکرم وہ ہے، محترم وہ ہے، معزز وہ ہے کہ جو صاحب تقویٰ ہے، جس نے اپنے نفس کی حفاظت پر اپنے آپ کو مامور کر لیا. اور جب اس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کی حفاظت پہ مامور کر لیا تو اب اس کا رتبہ یہ ہے کہ اس نے ناز الہی کو سلامت رکھا. اس نے ناز الہی کو سلامت رکھا. ابھی تو میں نے آیت تلاوت کی کہ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، قسم اس نفس کی جسے ہم نے کیفیت سواہا عطا کی. اب جس نے اس آئینہ نفس کے روبرو کھڑے ہو کر اس کے توازن و اعتدال و اکملیت کو سلامت رکھا تو عزیزان گرامی وہی انسان تو ہے جو اس کی نگاہ میں مکرم ہو گیا، معزز ہو گیا. نہیں عزیزان گرامی، مجھے نہیں معلوم ایمان کی تعریف کیا ہے، مجھے نہیں معلوم ایمان کی تعریف کیا ہے، لیکن زبان رسالت یہ کہہ رہی ہے کہ حب علی ایمان، علی کی محبت ایمان ہے. حب علی ایمان، علی کی محبت ایمان ہے. تو عزیزان گرامی محبت تقاضا کرتی ہے کہ حیات جموس سے حرکت کی منزل میں آئے. محبت تقاضا کرتی ہے کہ حیات منزل عملیت میں قدم رکھے. محبت تقاضا کرتی ہے کہ وہ موت کو زندگی میں بدلتا چلا جائے. اور یہی سبب ہے جس نے علی کی محبت کو پا لیا، جس نے علی کی محبت کو پا لیا، لازم نہیں کہ تار نفس سلامت ہے تو حیات نہیں، تار نفس ٹوٹ بھی جائے تو تسلسل حیات سلامت ہے. لیکن ذرا سا قرآن اس کو بلند کر دیتا ہے کہ جتنا شعوری طور پر اس محبت کے فریضے کو آپ نے پایا، ادا کیا، اسی شعوری طور پر آپ نے اس درجے کو بھی بلند کر دیا. یعنی جسے ہم یہاں حیات کہہ رہے تھے، تار نفس ٹوٹا اور یہ تسلسل جب آگے بڑھا تو اسی کو قرآن نے شہادت کہا، اسی کو قرآن نے شہادت کہا. تو حدیث تو معروف ہے کہ من مات علی حب آل محمد، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا. اور اب یہی نہیں بلکہ ضمانت ہے میری گفتگو جہاں شروع ہوئی اس کا خلاصہ ان احادیث میں پنہا ہے کہ مسند میں امام احمد بن حنبل نے اس تواتر کو محفوظ کیا ہے کہ ختمی مرتبت نے کہا کہ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ مغفور مرا. یعنی جس سے وہ محبت کا دعوے دار ہو اسے گناہوں سے بری کر دیتا ہے. تو جس نے ان کی محبت کو اپنے اندر سمو لیا، عزیزان گرامی یہ ضمانت ہے ذات خاتم کی کہ وہ مغفور جا رہا ہے. اور یہی سبب ہے کہ جب وہ مغفرت شدہ گیا تو میں اس کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کرتا، میں اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا، میں اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں. من ماتا،
من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، نہیں پھر آگے بڑھ کے کہا من مات علی حب آل محمد مات تائبا، یعنی جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ تائب مرا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ تائب مرا نہیں۔ من مات علی حب آل محمد مات موت الانبیاء، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ انبیاء کی موت مرا۔ تو عزیزان گرامی زمانہ تو یہی الجھ رہا ہے کہ آل محمد نبی سے افضل کیسے ہو گئے، آل محمد انبیاء سے افضل کیسے ہو گئے۔ آل محمد کی محبت کو جس نے پا لیا اس کی موت انبیاء کی موت ہے، اس کی موت انبیاء کی موت ہے۔ تو عزیزان گرامی حفاظت نفس پر جو عامل ہو گیا اسی کے لیے ہدایت ہے، اسی کے لیے حیات کا تسلسل ہے، اسی کے لیے پہلی صفت قرآن نے یہ بیان کی الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، رسمی نہیں معنوی ایمان لاتے ہیں، رسمی نہیں معنوی ایمان لاتے ہیں۔ حواس ظاہر سے جو کچھ انسان پا رہا ہے وہ اسی کتاب نفس میں جا کر سمٹ رہا ہے، اور یہی کتاب نفس جب آئینہ بن گیا تو یہ منعکس کر کے اشیاء کو ظرف عقل میں انتقال پذیر کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی اگر یہ نعمت غیب نہ ہو تو انسان اشیاء کو قیامت تک درک نہیں کر سکے گا، لیکن یہی نعمت غیب ہے جو اشیاء کو درک کر لیتی ہے، اور جب یہ اشیاء کو درک کر لیتی ہے تو اشیاء نہیں رہتی، علم بن جاتی ہے، اور جب اشیاء علم بن جائیں تو اس کی بے خبری خبر میں بدل جاتی ہے، اور جب بے خبری خبر میں بدل جائے تو مجبور صاحب اختیار ہو جاتا ہے، نہیں مجبور صاحب اختیار نہیں ہوتا، اس میں عدالت آ جاتی ہے، اور جب یہاں علم اور عدل یکجا ہو جائیں تو یہ گردان کلمہ نہیں کرتا بلکہ یہ کلمے پر شہید ہو جاتا ہے، اور جب یہ کلمے پر شہید ہو جائے تو اس کا حرکت و سکون عین مطابق کلمہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کا حرکت و سکون عین مطابق کلمہ ہو جائے تو یہ عادتاً سانس نہیں کھینچتا، عبادتاً سانس کھینچتا، یہ عادتاً سانس نہیں کھینچتا۔ یہ آنے والے دنوں میں یہ بحث چھڑے گی، تفصیل میں بدل جائے گی، اور ایک دن درمیان زحمت ہوگی عسکری امام بارگاہ میں 8 بجے شب کہ ہم اس منزل کو آگے لے کے چلیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا رسمی ایمان لایا ہے، معنوی ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ ملوکیت نے اس کی کیفیت مشاہدہ سلب کر دی، لیکن امامت نے کیفیت مشاہدہ کو جلا دی۔ تو یہی سبب ہے کہ جس نے امامت کا دامن تھام لیا اس نے رسمی ایمان نہیں معنوی ایمان کی منزل پہ حیات کو قیام دیا، معنوی ایمان کی منزل پر حیات کو قیام دیا۔ غیب سب کے پاس ہے، یہ دولت غیب سب کے پاس ہے، کوئی اپنی عقل کو دکھا نہیں سکتا، کوئی اپنی عقل کو دکھا نہیں سکتا۔ کبھی میں نے ابھی تفصیل دیتے ہوئے کہا جو حواس کی زد میں نہ آئے اسی کو غیب کہتے ہیں، تو کوئی اپنی عقل کو دکھا نہیں سکتا۔ اور اہل منطق نے کہا کہ انسان کا جوہر عقل ہے، انسان کا جوہر عقل ہے، جو صاحب عقل ہے وہی غیب پر ایمان لائے گا، جو صاحب عقل ہے وہی غیب پر ایمان لائے گا، جو صاحب عقل ہے وہی غیب کو حضور بناتا چلا جائے گا،
اور جب غیب حضور بن جائے تو اس کی کیفیت شک یقین میں بدلتی ہے، اور جب اس کی کیفیت شک یقین میں بدل جائے اسی کو زبان مذہب میں ایمان کہا جاتا ہے، اسی کو زبان مذہب میں ایمان کہا جاتا ہے۔ دولت غیب سب کے پاس ہے، دولت غیب سب کے پاس ہے، اور رفع نے کہا کہ انسان کا جوہر عقل ہے، اہل منطق نے کہا عقل حجت ہے، عقل حجت ہے۔ اگر عقل حجت ہے، دیکھیے مشاہدہ سوال کو دباتا نہیں، سوال کو قائم کرتا ہے۔ مشاہدہ سوال کو دباتا نہیں، مشاہدہ سوال کو قائم کرتا ہے۔ اگر عقل حجت ہے، اگر عقل حجت ہے، اس بحث کو سمجھیں گے ہم ایک دن بعد عسکری کے اندر۔ اگر عقل حجت ہے تو عقل ہی بھٹک جاتی ہے، عقل ہی بھٹک جاتی ہے۔ کتنے عقلائے زمانہ ہیں، کتنے عقلائے زمانہ ہیں جو اسی عقل کے ذریعے بھٹک گئے۔ یہ کبھی خیر کے راستے پہ لے جاتی ہے، کبھی شر کے راستے پہ لے جاتی ہے۔ خالق نے عقل کو ارادہ دیا، ارادہ کبھی نیک ہوتا ہے کبھی بد ہوتا ہے۔ تفصیل اس وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ارادے کو اختیار دیا، اختیار کا کبھی جائز استعمال کرتا ہے کبھی ناجائز استعمال کرتا ہے، کبھی جائز استعمال کرتا ہے کبھی ناجائز استعمال کرتا ہے۔ ابھی سفر ہم طے کر کے آئے، ابھی سفر ہم طے کر کے آئے، اگر اس کے صرف کے ہنر سے واقف نہیں تو اشیاء اشیاء ہی رہیں گی، لیکن اگر صرف عقل کے ہنر سے واقف ہے تو اشیاء اشیاء نہیں رہیں گی، علم بن جائیں گی، علم بن جائیں گی۔ لہذا چوتھی نعمت، چوتھا پہرا وہ ہے علم۔ اگر قاصائے سر میں، اگر قاصائے سر میں چراغ علم منور ہو گیا تو عقل نہ تو بھٹکتی ہے، نہ ارادہ بد ہوتا ہے، نہ اختیار کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ لیکن اگر قاصائے سر میں چراغ علم منور نہیں تو عقل بھٹک بھی جاتی ہے، ارادہ بد بھی ہوتا ہے، اختیار کا ناجائز استعمال بھی کرتا ہے۔ تو انسان کا جوہر عقل ہے، عقل کا جوہر علم ہے۔ انسان کا جوہر عقل ہے، عقل کا جوہر علم ہے۔ خالق عادل مطلق ہے، خالق عادل مطلق ہے۔ ایسا نہیں نعمت علم کسی کو دی اور کسی کو نہیں دی، ایسا نہیں کسی کو کم دی کسی کو زیادہ دی۔ اختیار ہاتھ میں رکھا کہ کون اس کے صرف کے ہنر سے واقف ہے اور کون نہ واقف ہے۔ تو عزیزان گرامی، عقل تو سب کے پاس ہے۔ کبھی تاریخ کو اس طرح بھی ایک مکالمے میں سمیٹنے کی زحمت کریں کہ بعد ختمی مرتبہ سب صاحبان عقل تھے، لیکن جب باب مدینہ علم سے تمسک نہ رہا تو عقل بھٹک بھی گئی، ارادہ بد بھی ہوا، اختیار کا ناجائز استعمال، اختیار کا ناجائز استعمال۔ انسان کا جوہر عقل ہے، عقل کا جوہر علم ہے۔ اب شاید کہ یہاں آپ سمجھیں کہ مکالمہ مکمل ہو گیا، کسی سینے میں یہ موشر اٹھائے کہ یہ کہیں کہ مکالمہ اس صورت مکمل ہوا کہ علم حجت، علم حجت ہے۔ 3 منزلوں تک بہت سے آئے تھے دروازے تلک، تو یہ مکالمہ کہہ کے میں شاید رک جاتا کہ علم حجت ہے۔ لیکن اگر علم حجت ہے، اگر علم حجت ہے، اب یہ بحث لطیف ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، محفوظ کر لیں۔ اگر علم حجت ہے تو پھر مباہلے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر علم حجت ہے تو پھر مباہلے کی ضرورت کیا تھی؟ آیت ہم نے بھی درمیان سے پڑھی، آپ نے بھی درمیان سے سنی، ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔
آیت یہاں سے شروع نہیں ہوتی. آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم ونتعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. مباہلہ پڑھنا مقصود نہیں ہے. مباہلہ ایک عقلی اور علمی جنگ ہے. مباہلہ ایک عقلی اور علمی جنگ ہے. آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے. علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے. اب ان سے مباہلہ کرو. اب ان سے مباہلہ کرو. میرے عزیز، 10 برس قبل جو تفاسیر موجود تھیں اور 10 برس کے درمیان جو تفاسیر اور ترجمے ہاتھوں میں، ہر آیت کا ترجمہ بھی بدل رہا ہے اور ہر آیت کی تفسیر بھی بدل رہی ہے. نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ آیہ مباہلہ وہ منفرد آیت ہے کہ نہ اس کا ترجمہ بدل سکے نہ اس کی تفسیر بدل سکے. حد یہ ہے کہ آیہ تطہیر کا ترجمہ تفسیر بدل گئی. علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے. مباہلہ 1-2 دن نہیں، 3 دن مسجد نبوی میں نصارہ نجران کے علماء نے قیام کیا. ضیافت دی گئی، مکالمہ ہوا. دیکھیے دین کس طرح سے مستقبل کی راہ کو منور کرتا ہے. مکالمہ ٹھہر جائے تو سفر حیات رک جاتا ہے اور مکالمہ قائم رہے تو سفر حیات آگے بڑھ جاتا ہے. اس وقت دنیا میں مکالمہ رکا ہوا ہے، اس لیے سفر حیات تنگ ہے. اگر مکالمہ شروع ہوگا تو سفر حیات آسان ہو جائے گا. 3 دن مکالمہ ہوا. 3 دن مکالمہ ہوا. دلائل دیے گئے لیکن انہوں نے سر تسلیم خم نہیں کیا. تو آیت آئی علم آنے کے بعد بھی نہیں مانی. تو اب ان سے کہو مباہلہ کریں. مباہلہ ہوا، وہ سب آپ میں محفوظ ہے. رسول نے بلندی پہ خیمہ لگایا، خیمے سے نکلے. اشرف علی تھانوی نے بھی حاشیے میں یہی لکھا کہ خیمے سے نکلے، آغوش میں چھوٹا شہزادہ، انگوش کو تھامے ہوئے بڑا شہزادہ، پشت رسالت پر ایک خاتون اور اس پشت پر ایک نفس. نام نہیں لکھا اشرف علی تھانوی نے، لیکن میں پھر بھی شکر گزار ہوں اس لیے کہ ہم قرآن پڑھنے کا ادب جانتے ہیں. قرآن بھی نام نہیں لیتا، صفات بیان کرتا. قرآن بھی نام نہیں لیتا، صفات بیان کرتا. جب بلندی سے اتر رہے تھے تو نصارہ نجران کے علماء نے یک زبان ہو کے کیا کہا؟ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. ریزننگ بھی دی، ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اب صورت یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ جبل و جبروت کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. حواریوں کا غوغا بلند، مباہلہ کرو، اور وہ منزل عجز میں کھڑے ہیں کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. سوال یہ ہے کہ وہ صورت کیا دیکھی. علم نبوت و امامت و ولایت کو تو پا چکے تھے، لیکن وہ صورت کیا دیکھی؟ وہ صورت یہ دیکھی کہ علم اپنے مرکز و محور کے ساتھ آ رہا. علم اپنے مرکز و محور کے ساتھ عصمت کے جھلو میں آ رہا تھا. مباہلے نے اعلان کیا اس امر کا کہ انسان کا جوہر عقل، عقل کا جوہر علم، اور علم کا جوہر عصمت ہے. کلمہ پڑھنے والوں میں کہیں عقیدہ عصمت نہیں بجز اس دائرے کے. اور یہی سبب ہے کہ نہ نبوت پہچانی جا سکی، نہ امامت پہچانی جا سکی.
مباہلے میں عصمت کے عصمت کو جلو میں لا کے بتایا کہ دیکھو نبوت کا مرکز بھی عصمت ہے، امامت کا مرکز بھی عصمت ہے، ولایت کا مرکز بھی عصمت ہے۔ تو عزیزان گرامی عصمت مرکز و محور و اساس قرار پایا۔ تو اب قیامت تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون عصمت سے جدا ہوا، کون عصمت سے متمسک ہوا۔ کون عصمت سے متمسک ہوا۔ اور کون عصمت سے جدا ہوا۔ پڑھے لا الہ الا اللہ، کہے محمد رسول اللہ، ردائے تصوف کو اوڑھ کر کہے علی ولی اللہ، لیکن پیش نگاہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون در عصمت سے جدا ہوا اور کون در عصمت سے ملک ہوا۔ میرے عزیز، جو مرکز سے جدا ہو، جو مرکز سے جدا ہو وہ دائرے سے نکل جاتا ہے، اور جو مرکز پہ بندھا رہے وہ دائرے میں سیر کرتا ہے۔ وہ حیات جو مرکز سے جدا ہو وہ دائرہ ادب کو توڑ دیتی ہے، اور وہ حیات جو مرکز سے بندھی ہو وہ دائرہ ادب میں سیر کرتی ہے، وہ دائرہ ادب میں سیر کرتی ہے۔ وہ حیات جو دائرہ ادب سے نکل جائے وہ دائرہ دین سے نکل جاتی ہے، اور وہ حیات جو دائرہ ادب میں سیر کرے وہ دائرہ دین میں آ کر قیام کرتی ہے۔ اس لیے کہ جسے دائرہ ادب نہ ملے وہ حدود و قیود کو توڑتا ہے، اور جسے دائرہ ادب مل جائے وہ حدود و قیود میں سیر کرتا ہے۔ حیات جب حدود و قیود کو توڑے تو زبان قرآن میں وہ مجرم بن جاتی ہے، اور جب حدود و قیود میں سیر کرے تو زبان قرآن میں مسلم قرار پاتی ہے۔ تو 11 ہجری کے بعد دیکھ یہ رہے ہیں کہ کس نے حدود و قیود کو توڑا اور کون حدود و قیود میں سیر کر رہا تھا۔ تو عزیزو، قیامت تک یہ فیصلہ ہے کہ مجرم کون ہے اور مسلم کون ہے، مجرم کون ہے اور مسلم کون ہے۔ اب علی کی خاموشی سمجھ میں آئی، مجرم پہچانا نہ جاتا۔ اب علی کی خاموشی سمجھ میں آئی کہ مجرم پہچانا نہ جاتا۔ علی کی خاموشی نے مجرم کو بے نقاب کر دیا، علی کی خاموشی نے مجرم کو بے نقاب کر دیا۔ علی فاتح بدر و احد و خندق و خیبر و حنین، علی صاحب ذوالفقار، علی صاحب ذوالفقار، اور وہی علی کہ اس کے گلے میں رسی باندھ کر مدینے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا، مدینے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے۔ یہ صورت مظلومی اختیار کی علی نے، اس لیے کہ جب تک مظلومیت کا بیان ہوگا، جب تک مظلومیت کا بیان ہوگا ظلم خود سامنے نکھر کر آئے گا۔ جب مظلوم کا تذکرہ ہوگا تو ظالم بے نقاب ہوتا چلا جائے گا، ظالم بے نقاب ہوتا چلا جائے گا۔ علی کے گلے میں رسن باندھ کر مدینے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا، اور کھینچتے ہوئے مسجد نبوی میں لے آئے، کھینچتے ہوئے مسجد نبوی میں لے آئے۔ مسجد بھری تھی کلمہ پڑھنے والوں سے، مسجد بھری تھی کلمہ پڑھنے والوں سے، اور ایسے میں سلمان نے جا کے در زہرا پر صدا دی کہ شہزادی امیر المومنین کے گلے میں رسن باندھ کر مدینے کی گلیوں سے کھینچتے ہوئے مسجد تک لے آئے، مسجد تک لے آئے۔ عزیزاں، ردائے کسا کو زہرا نے سر پہ رکھا،
ایک ہی دروازہ تھا جو صحن مسجد میں کھل رہا تھا. دروازہ کھلا، لوگوں نے پلٹ کے دیکھا. جلالت کے عالم میں زہرا چلی، چادر کے کنار زمین پہ خط دے رہے. چادر کے کنار زمین پہ خط دے رہے. اور ایک مرتبہ سامنے بیٹھے ہوئے حضرات کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تم سے کہہ رہی ہوں علی کے گلے سے رسن کھول دو. علی کے گلے سے رسن کھول دو. اور دوسرا مکالمہ یہ تھا کہ اگر تم گلے سے رسن نہیں کھولو گے تو میں اپنے بالوں کو نوچ لوں گی. بس اس آواز کا بلند ہونا تھا. اس آواز کا بلند ہونا تھا. علی نے آواز دی کہ سلمان، تساہل نہیں، پائے اقدس زہرا پہ جا کے سر رکھ دو. اب سمجھ لیجئے گلے میں رسن کیوں بنوائی. علی نے گلے میں رسن بنوا کر اعدائے غدیر کیا. علی نے گلے میں رسن بنوا کر اعدائے غدیر کیا. بتایا کہ منزلت عصمت کیا ہے اور مقام ولایت کیا ہے. کہا سلمان دیر نہ ہو، تساہل نہیں، پائے اقدس زہرا پہ جا کے قدم رکھ دیا اور کہے کہ امیر المومنین حکم دے رہے ہیں ہاتھوں کو نیچے کر دیجیے. ہاتھوں کو نیچے کر دیجیے. سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا ابھی ردا میں ہاتھ بلند ہوئے تھے. میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئیں، ستون بلند ہو گئے. نہیں، سب نے دیکھا. بتایا کہ اختیار عصمت کیا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ مالکہ قیامت کون ہے. اب سمجھ میں آیا کہ مالکہ قیامت کون ہے. اب سمجھ میں آیا اختیار ولایت کیا ہے. زہرا نے ہاتھوں کو نیچے کر لیا. علی کے گلے سے رسن کھل گئی. بازو تھام کر بھرے مجمع سے علی کو لے کر زہرا گھر آئی. لیکن میں دست ادب جوڑ کر بس اتنا کہتا ہوں کہ شہزادی یہ مدینہ وہ کربلا اور وہ ثانی زہرا جہاں سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طاق اور ہر گام صدا دیتی چلی سید سجاد گھبرانا نہیں، پھپھی تمہارے ساتھ ساتھ ہے. سید سجاد گھبرانا نہیں، پھپھی تمہارے ساتھ ساتھ. وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. الہی و سیدی یا مولایا، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو پردہ. پروردگار مرحومہ کے درجات کو بلند فرما. انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ان کے لواحقین و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار ملت کو متحد رکھ. مملکت کی حفاظت فرما. ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ کے درجات کی بلندی کے لیے تلاوت فرما. یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم اللهم تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسین.